اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجال محمد اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 8۔ یہ آیت وہ آیت ہے جس کو سن کر امام زین العابدین رویا کرتے تھے، کانپتے تھے۔ یہ آیت بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، یا شریعت کی پامالی کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بس پورے رات سے ہم نے ایک نعرہ لگانا ہے اور مولا کا نام لینا اور ہم نے گزر جانا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ بھی کرو گے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرو گے، کسی کا حق کھاؤ گے، حرام اور حلال میں فرق آپ نہیں دیکھو گے، تو ایک تو آپ اپنے آپ کو مولا کے شیعہ کہلاتے ہیں، دوسرا آپ کیسے پولیس رات سے گزر جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سب کرنے والوں سے پوچھ گچھ تو ہوگی، لیکن جو سچے ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، یعنی سچوں سے بھی ان کی سچائی کا پوچھا جائے گا۔ جیسے ایک بندہ ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے، نبی، مومنین، ولی، رسول، یہ ہو گئے نا سچے۔ مومن جو ہے وہ نیچے لیول کا سچا ہے، ان سے بھی بڑے سچے جو ہیں ولی، اولیاء، ائمہ، سچوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ امام زین العابدین معصوم تھے، وہ یہ آیت سن کر کانپتے تھے، وہ معصوم تھے، سچے تھے، لیکن یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں سے پوچھا جائے گا، تو بات ختم ہو گئی۔ یہ آیت اسپیشلی ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی کا نعرہ لگائیں گے تو ہماری بخشش ہے، جنت میں جائیں گے۔ یہاں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کیا سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے، وہ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو ہیلپ کرتا ہے مالی طور پہ یا جیسے بھی، تو آیا اس کی نیت کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا اس نے کسی کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے تو یہ سب نہیں کیا؟ یا کوئی اس طرح کے پیسے تھے جو حرام تھے، اس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے یہ اس طرح کر کے تو نہیں کیا کسی غریب کی مدد؟ تو ہاں، یہاں پوائنٹ یہ ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ نیت کیا ہے کسی کام کے کرنے کے پیچھے۔ اور اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اگر کسی کا مدد کرتے ہیں، کسی کو کچھ مالی مدد کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، اس کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں ہم مجالس کرواتے ہیں، میلاد کرواتے ہیں، جشن کرواتے ہیں، کچھ بھی اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اب ہماری نیت کیا ہے؟ آیا ہم مولا کے لیے کروا رہے ہیں، خوشنودی کے لیے کروا رہے ہیں، یا پھر سوسائٹی میں یا پھر اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے کمپیریزن کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ ہاں، اس نے یہ کیا تھا تو اب میں یہ کروں گی، فلاں نے اس علماء کو یا عالمہ کو پڑھایا تھا، میں اس سے بڑھ کے کروں گی، میں اس کے گھر میں اتنے پکوان تھے، یہ لنگر میں تھا، میں اس سے بڑھ کے کروں گی۔ تو یہاں پہ آپ کی نیت پہ فرق آ رہا ہے۔ آپ یہاں پہ خدا کی خوشنودی کے لیے، مولا کی خوشنودی کے لیے یا ان کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، آپ کی نیت پہ یہاں پہ ڈاؤٹ ہے، اور آپ کی نیت صاف ہوگی تو یقیناً اس چیز کا آپ کو اجر بھی ملے گا، آپ پہ خدا کا، مولا کا جو ہے فضل و کرم بھی ہوگا، نیت اپنی ٹھیک رکھیں گے تو جب آپ کی نیتوں میں فرق ہوگا، جو آپ کام بظاہری طور پہ اچھا بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کی نیت خراب ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی رعایت نہیں دی ہے، ہر کسی سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر امام زین العابدین جی آیت پڑھ کے سن کے روتے تھے، کانپتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عہدہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، تعالیٰ نے ان کو جو ڈیوٹی دی، جو بھی ان کو کام دیا، انہوں نے کیسے نبھایا، کیسے کیا، تو ہر چیز اس میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ امام ہو کر اس بات کو سوچ رہے ہیں اور وہ اتنا اس آیت کو پڑھ کے سن کے کانپ رہے ہیں، ان کی روح کانپ رہی ہے، تو آیا ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ جب وہ امام ولی ہو کے ان کا اس طرح سے ہے تو پھر ہمارا کیا ہی حال ہوگا۔ تو اور ایک سچا ہوتا ہے، سچے کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے، وہ سچا نہیں ہوتا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو
सच्चे को झुटलाए, सच को झुटलाए, वो भी काफिर हुआ। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को काफिरों ने झुटलाया था, तो बीबी ने उनके इस्लाम का जवाब नहीं दिया था। तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि क्योंकि काफिर के इस्लाम का जवाब नहीं होता। इस आयत में देखें तो जो सच्चे के खिलाफ होगा, सच के खिलाफ होगा, सच्चे को झुटलाएगा, वो काफिर होगा। आयत नंबर 9। जब हज़ूर पाक ने खंदक खोदना शुरू की तो हज़ूर पाक ने फरमाया इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जो है वो गालिब आएगा। रोम, फारस, ये सब ममालिक जो हैं इस्लाम के अंडर होंगे, यानी कि इमाम ज़माना के दौर की बात की थी। तो लोग जो थे वो इस बात को ऐवी समझ रहे थे और हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि अभी आप लोग काफिरों से तो लड़ लें, उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, तो आप ये बिशारत कैसे दे सकते हैं। तो जब हज़ूर पाक जो है बिशारत देते थे किसी चीज़ के लिए, तो वो जो दूसरे लोग थे वो हंसते थे इस बात पे। बेसिकली आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला अपनी नेमतों को याद करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों को याद बार बार क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ताकि हम लोग शुक्रगुजार बने, ताकि हम अपना झुकाव जो है अल्लाह ताला की तरफ करें, और हमें कोई ज़िंदगी में परेशानी, मुश्किल या कोई इस तरह की आफत हमारी ज़िंदगी में आती है, तो हमें पता हो कि नहीं फ़लाँ जगह अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से बचाया था, तो आइंदा भी अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। उसके बाद इस आयत में बात हो रही है कि लश्कर जो है ऊपर नीचे से चढ़ आए। कहाँ से चढ़ आए? इधर से उधर से, मतलब हर तरफ से जो है वो लश्कर है। तो इस असना में अल्लाह ताला ने भी अपने लश्कर भेजे। अल्लाह ने अपने लश्कर किस तरह से भेजे? हमारे लश्कर में वो चीज़ होगी जो हमारे अंडर होगी। तो अल्लाह ताला के लश्कर में सूरज, चाँद, हवा, बादल, सब चीज़ें होंगी। हम खुद, फरिश्ते, जिन्नात। इस जंग के अंदर आंधी आई थी। अल्लाह ताला का लश्कर जो था वो ना नज़र आने वाला लश्कर था, और जो मुसलमान थे और हुजूर पाक थे वो ऐसे इजी होकर नहीं बैठे थे कि एकदम से वो, उनकी स्ट्रैटेजी मतलब कोई भी नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं किया था, तो एकदम से अल्लाह पाक की मदद आई है, तो ऐसे नहीं था। हुजूर पाक की जो स्ट्रैटेजी थी, जो खंदक खोदना, गड्ढे खोदना और ये सब, इस चीज़ को मैनेज करना, ये सब भी आसान नहीं था। और जो वहाँ पे मुसलमान साथ दे रहे थे, हुजूर पाक के साथ काम करवा रहे थे, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके पास पाँव में जूते पहनने को नहीं होते थे, और कई दिन भूखे प्यासे वो लोग काम कर रहे होते थे, यानी पेट के ऊपर पत्थर बांध के वो अपने काम कर रहे थे। जब आप कोई भी काम नियत से करेंगे और अगर आप कर ही अल्लाह पाक की राह के लिए रहे हैं, उसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाज़े खोलते हैं। यानी जब एक मोमिन का ईमान पुख्ता होता है, वो कोशिश करता है, फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोलता है, फिर गायबाना लश्कर जो है वो नमूदार होते हैं, और अल्लाह की मदद जो है, अल्लाह अगर चाहें तो उनकी तरफ से मदद जो है हवा के ज़रिए भी आ सकती है, कि हवा भी जो है वो भी हमारी मदद कर सकती है। आपका ईमान होगा तो इंशाल्लाह जीत ज़रूर होगी।